ونشهد أن سيدنا وسندنا نبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ عرض کیا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی ثنا خوانی کما حقہ کون کر سکتا ہے؟ جن کا ثنا خواں خود خداوند عالم ہو، ان کی تعریف کوئی کیسے ختم کرے گا؟ جن کے ذکر کے بغیر کلمہ پورا نہیں، جن پہ درود کے بغیر نماز مکمل نہیں، جن کے ذکر کے بغیر دعا کی قبولیت کی امید نہیں۔ قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر صورت میں جس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی شان ہے۔ قرآن کریم میں جتنی توحید کی آیات ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کا بیان ہے۔ جتنے احکام کے قرآن مجید میں تذکرہ ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا ذکر ہے۔ سب کچھ قرآن کریم نے بتایا۔ اگر آپ پوچھیں قرآن کریم اس کالی کملی والے کا لباس بتا، آواز آتی ہے وسیادہ کا فتح ہے، سرکار کا ماحول بتا، قرآن کہتا ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ کیسے کیسے القابات اللہ پاک نے بخشے۔ اگر کالی کملی اوڑھے دیکھا تو یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے۔ اگر موٹی چادر اوڑھے دیکھا تو یا ایھا المدثر۔ جس کو مالک کائنات نے طٰہٰ یاسین کے سہرے پوائے ہوں، کیا شان ہے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک ہمیں غلامی کی توفیق عطا فرمائے، قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین رکھو ہمارا ایمان ہے
کتنا ہی بڑا کسی کا عمل کیوں نہ ہو، سرکار کی شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو سرکار مدینہ کو عطا ہوا، جو اللہ پاک کی زبان نے خود ادا فرمایا، جبریل امین نے لا کر سرکار کو دیا، سرکار نے زندگی بھر اس کی تلاوت فرمائی۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو میرے اس معاملے میں، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ پہلی امتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی سزا بھگتنی پڑی، اس امت کو آخرت کے اوپر رکھ دیا گیا، جزا سزا سب کچھ وہاں ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کی قبر کے پاس سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمانے لگے اس قبر کے اندر لیٹا ہوا فلانا صحابی سورت ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، دو قبروں کے پاس سے خچر گزرنے لگا تو بدک گیا، آپ وہیں پر اتر گئے، ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی، کسی درخت کی شاخ ٹہنی منگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں ان دونوں قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، آپ نے یہ بھی فرما دیا اس ایک قبر والے کو عذاب جو سخت میں نے دیکھا، میرا خچر بھی بدک گیا، اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آج لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں چلو میرے کل کون سے کپڑے پلیت ہوں گے، پیشاب کیا اور یوں ہی کھڑا ہو گیا، نہ استنجا خشک کرتے ہیں نہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، کئی بدبخت کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ تو آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اس دنیا میں فرمایا، اپنی حیاتی میں ہی فرمایا، لوگوں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اس قبر والے کو بڑا سخت عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس طرح بیٹھ کے پیشاب کرو، ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھو کہ چھینٹے اڑ کے نہ آئیں، نرم زمین پہ پیشاب کرو چھینٹے اڑ کر پیروں پہ نہ پڑیں، ایسی جگہ ڈھلوان کی طرح پیشاب کرو جہاں دور جا کے چھینٹے پڑیں۔ لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے، اور خصوصاً جو انگریز کے چیلے ہیں وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ آج کل پکی جگہ بن گئی، فلش بن گئے، وہاں بھی اس بات کا خاص خیال رکھو کہ پیروں پہ، وہ کہتے ہیں چلو جی کپڑے تو بچیں، پیروں پہ لگ گئے تو کیا ہے، یہ قبر کا عذاب پیروں سے لے کر سر تک جہاں بھی پیشاب کی چھینٹیں لگیں گی اسی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسری قبر والے کے بارے میں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس مسلمان کو عذاب ہو رہا ہے اس کی چغل خوری کی وجہ سے، اس کو آج ہم گناہ نہیں مانتے، پیٹھ پیچھے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اس کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ پہلے لوگ شراب خانوں میں بھی چغلی نہیں کیا کرتے تھے، اب تو مسجدوں میں بیٹھ کے چغلی کی جاتی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، او لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے، محبوب رکھو گے کہ اپنے سگے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھاؤ؟ جس چیز کی برائی اصل میں دل سے نکل جائے پھر اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں مانتے، اس کو عذاب بھی نہیں مانتے۔ فرمایا ایاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس کا گلہ کرنا، اس کا شکوہ کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے چغلی کرنی۔ میتا فکرہتموہ،
مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم، ڈرو ڈرو میری ذات سے، جو میں نے بتا دیا وہ پکا ہے، وہ اٹل ہے، وہ سچا ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں کو اتنا سخت روزہ لگا، مرنے کے قریب ہو گئی۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جی دو عورتیں ہیں، ان کو اتنا روزے نے تنگ کیا ہوا کہ وہ تو مرنے کو ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا روزہ تنگ کرتا ہے؟ روزے نے تنگ کیا کہ جی ہاں۔ ان دونوں کو بلوا لیا۔ نبی کا مزاج امت کو سمجھانے کا تھا نا، میری امت بچ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ ان دونوں عورتوں سے کہا کہ یہ پیالہ لے لو اور اس میں قے کرو، اس میں اپنے حلق میں انگلی مار کے الٹی کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا نکلے گا، ہمیں تو بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ویسے تم کرو تو صحیح۔ انہوں نے انگلی ماری، جب قے کی تو پیالے میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون آیا۔ اب صحابہ کرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ جو قرآن ہے نا ایاکل اللحم اخیہ میتا فکرہتموہ، انہوں نے چغلی کی ہے، اور وہ بھائی کا جو گوشت، مردار کا گوشت کھانے کا جو قرآن میں آیا ہے وہی ان کے منہ سے اب یہ تازہ لہو اور گوشت نکلا ہے۔ ان کو روزہ اسی لیے تو زیادہ لگا۔ عموماً پرہیزگار متقی لوگ جو سارا دن رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یقین کرو ان کو روزہ کچھ کہتا ہی نہیں۔ جو واہی تباہی بکواس خرافات ان کو اتنا تنگ کر دیتا ہے، وہ ہر روز سوچتے ہیں کہ کل کو نہیں رکھوں گا۔ تو دو صحابی دو مسلمانوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے بھی صاف صاف فرما دیا کہ لوگوں کسی کا گلہ نہ کر، کسی کا شکوہ نہ کر، کسی کی عیب جوئی نہ کر۔ شیخ اتار کہتا کہ روزہ بعد غیبت مردم ببند، روزہ بعد غیبت مردم ببند، تا نبینی دست پائے خود ببند۔ جا اپنی زبان کو لوگوں کے گلے، لوگوں کے شکوے سے بند کر، تاکہ کل قیامت میں تیرے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں نہ جکڑے جائیں۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ یہی شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہتا ہے خاطر کسر مرنجا اے پسر، خاطر کسر مرنجا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر۔ کہتا ہے کسی کے دل پہ تیر نہ چلا، گھائل نہ کر، ورنہ تجھے بھی یوں تیر لگیں گے۔ اور ہمارے یہاں درس نظامی میں عربی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے کافیہ، نحو کی کتاب ہے، جس میں شعر لکھا ہے جراحت السنان لہل تیامہ، جراحت السنان لہل تیامہ ولا یلتام جراحت اللسانہ۔ ترجمہ یہ ہے عربی شعر کا کہ تلوار اگر کسی کے مار دو تو تلوار کا زخم مل جاتا ہے، زبان سے کسی کو غلط بات کہہ دو اس کا زخم قبروں تک نہیں ملتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی، اللہ اکبر، کیا کیا اعزاز بخشے ہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ علل اعلان فرمایا، سر میدان فرمایا لوگوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے تم پکی ٹھکی دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ زبان کی ضمانت دو، اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے، جھوٹ
نہیں بولوگے. ایک زبان کی ضمانت دے دو, ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو. غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی, غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی, یہ شہوت کی جگہ. فرمایا لوگو ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو, جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا ہوں. میری ضمانت ہے, میں تمہیں جنت لے کے دوں گا. آج انہی دونوں چیزوں نے ہمیں مار دیا. گھر میں کیسی خوبصورت بیوی ہو لیکن چوڑی جو کوڑا اٹھانے صفائی کرنے بھنگن آتی ہے اس کی طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے. گھر میں اللہ پاک نے عورت دی ہوئی ہے, خوبصورت بھی ہے, حسینہ بھی ہے, قد و قامت بھی ہے, لباس بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن مزاج جو بدماشی والا ہے, جو بغیر صفائی کے لیے آئی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے. جو نوکرانی کپڑے دھونے آتی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے للچائی نظروں سے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بھیک مانگنے آئی کھڑی ہے وہ خیرات مانگنے آئی ہے, یہ بدماش اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے. کبھی مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم سبکید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کی حکومت کا دور ہے. مصر کے کرنل نے فاروق اعظم کو خط لکھا, میرے علاقے کے عیسائیوں نے بہت بڑی سازش کی ہے, سینکڑوں کی تعداد میں بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں جمع کی ہیں, لڑکیاں اکٹھی کی ہیں اور کوٹھی پہ چڑھا کر کے گانے بجانے کا پروگرام بنایا ہے, ڈانس کا پروگرام بنایا ہے, ناچ کا انتظام کیا ہے اور فوج وہاں سے گزرے گی, لشکر مسلمانوں کا وہاں سے گزرے گا. عیسائیوں نے یہ سارے کا سارا اسی لیے جال بچایا ہے مسلمانوں کے دلوں میں فرق آئے, بے ایمانی آئے, بدماشی آئے, اور گزرنے کا راستہ کوئی نہیں. لشکر کہاں سے گزاروں, میری رہنمائی فرماؤ, مجھے حکم دو میں کیا کروں. سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اور راستہ تلاش کرو یا ان عیسائیوں کو پکڑ کے مارو یا ان کی لڑکیوں کے بٹے مارو, ان کو وہاں سے دھکا دے دو. کیا بات کہی جو آج میری تیری عقل میں آنے والی نہیں, میرے تیرے ذہن میں آنے والی نہیں, میری تیری سمجھ میں آنے والی نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا, مصر کے کرنل کو خط لکھا, جنرل کو خط لکھا. فرمایا او اللہ والے کوئی خطرے والی بات نہیں, سارے مسلمانوں کے لشکر کو اکٹھا کر کے, ساری فوج کو اکٹھا کر کے, تمام کے تمام کو اکٹھا کر کے سورت نور کی قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے, اس کے بعد سب کو حکم چلنے کا دے دینا. قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے. فاروق اعظم کا یقین ہے نا کہ مسلمان قرآن سن کر اس کے خلاف نہیں چلتا. اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم نے قرآن کریم کو صرف مردوں کے لیے رکھ چھوڑا ہو. اگلے دن میں ایک جگہ گیا تو فوتگی میں ایک آدمی قرآن کریم اٹھائے ہوئے کھڑا تھا اور سارے کہہ رہے تھے کہ منجا چارپائی جو ہے جنازے کی, میت کو قرآن کے نیچے سے گزارو. میں نے کہا پھر کیا ہوگا کہ بس بخشش ہو جائے گی. قرآن کریم نے ایک آدمی نے اٹھایا ہوا ہے یوں ہاتھ میں کہ اس کے نیچے سے گزار دو. اور میں نے کہا خدا کے بندو, اگر قرآن کریم کے نیچے سے گزرنے سے نجات ہوتی تو بلال اپنا چمڑا نہ ادڑواتا, زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی, سمیہ کے چیر کر ٹکڑے نہ کیے جاتے, ابو بقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی, سعید ابن مسیب کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے, اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان پیاسا نہ جاتا. کافی دن ہو گئے, ایک اور جگہ فوتگی میں جنازے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو سرانے قرآن کریم رکھا ہوا تھا. میت کی چارپائی جو ہے میت کے سرانے پہ رکھا ہوا جاتا, کیا رکھا جاتا ہے. وہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, ساری عمر کی کرتوت کمائی کتاب کی شکل میں تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی, تو خود فیصلہ کرے گا
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ پاک نے اعلان کر دیا لوگوں ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی. چنانچہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، ساری فوج کو اکٹھا کر کے لشکر کو جمع کر کے قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دے اور پھر اسی راستے سے گزار. یقین کرو ان کے پیٹ بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، نفس بھی تھا، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے وہ. اس نے کرنل نے تو یہ کوئی نہیں کہا، جرنل نے تو یہ مصر کے نے کوئی نہیں کہا کہ جی ایک آیت سے کیا ہو جائے گا، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، روز قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہ عمل کرتے ہوئے سارے لشکر کو جمع کر لیا، ساری فوج کو اکٹھا کر لیا اور تمام کو جمع کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نفسانی خواہشات کی جگہ کی حفاظت کرو. اگر تم تھوڑی سی آنکھ سے بھی دیکھو گے ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہوں. مصر کے جنرل نے، مصر کے کرنل نے قرآن کی ایک آیت سنا دی اور اس کے بعد حکم دیا کہ اسی علاقے سے، اسی گلی سے، اسی ٹھکانے سے گزرے جہاں عیسائیوں کی سینکڑوں لڑکیاں بیٹھی ہیں، حسن و جمال کا پیکر جمع ہے، ڈانس ہے، گانا ہے، بجانا ہے. آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے. جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، جس گھر میں کبھی گانا بجانا نہیں ہوا آج ٹی وی ٹیلی ویژن آ گئی، اس کی وجہ سے گانا بجانا ہو رہا ہے. گھر گھر میں VCR کی ٹھنکار لگی ہوئی ہے اور گھر والوں کا خیال بھی نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے، بچیوں کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں. بڑے بڑے حاجی نمازی مولویوں کے گھروں میں VCR آ گئے. ایمانداری سے خانے خدا میں بیٹھ کے فیصلہ کرو ہمیں مرتے وقت ایمان کی رتی کیسے ملے گی. مسلمانوں کا لشکر گزر رہا ہے، فوج مسلمانوں کی گزر رہی ہے، لڑکیوں نے ڈانس کیا، گانا بجانا کیا، تالیاں بجائیں. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. آنکھ ابتدائی گناہ کرتی ہے، پہلا زنا آنکھ سے ہوتا ہے. جناب امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی آ کے بیٹھا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کتنے برے ہو گئے، آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں. آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں. کسی نے فوراً اعتراض کر دیا وہی آئی ہے آسمان سے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے، جب سے میری مجلس میں وہ آدمی آ کے بیٹھا ہے میری مجلس میں گناہوں کی بدبو مچ گئی. آج لوگ حرام خوری کو حرام خوری نہیں سمجھتے، بدماشی کو بدماشی نہیں سمجھتے. چنانچہ قرآن کریم کی آیت سن کر کے جانے والی فوج گزر رہی ہے، لشکر گزر رہا ہے. لڑکیوں نے سوال کر دیا اور جانے والوں کوئی تو سر اٹھاؤ، کوئی تو یہ حسن کا نظارہ دیکھو، کوئی تو یہ ڈانس دیکھو، ناچ بجانا دیکھو. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا، یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن کریم سن کے آئے ہیں. ہم نے تو نہیں کبھی سنا. انہوں نے 2 آیتیں سنی، پورے لشکر میں، پوری فوج میں ایک آدمی ایسا نہیں جو سر اٹھا کے دیکھے، جو آنکھ اٹھا کر کے دیکھے. اللہ کی قدرت کا کام دیکھو. عیسائی لڑکیاں کہنے لگی اور جانے والوں اور مسلمانوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایسا قرآن جو حسن کے نظارے سے روک
جو ڈانس اور گانے بجانے سے روک دے. حسن و جمال کا پیکر ہم نے اکٹھا کیا, کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اور مسلمانوں ہمیں بھی وہ قرآن کریم سناتے جاؤ, ہمیں بھی وہ قرآن سناتے جاؤ. چنانچہ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا جا رہا ہے اور پڑھتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ان ذالکم ازکی لکم, پرہیزگاری اپناؤ. ان اللہ خبیر بما یصنعون, میں خدا تمہاری آنکھوں کے اشارے بھی دیکھتا ہوں. مورخین نے لکھا ہے جیسے ہی مسلمان سپاہی نے قرآن کریم کی تلاوت کی, چلتے چلتے نے لڑکیوں نے کوٹھے سے چھلانگیں لگا دی. اور قرآن پڑھنے والوں ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ, اب قرآن کریم سے دور ہم بھی نہیں رہنا چاہتے. ساری مسلمان بن گئی, توبہ کر لی, استغفار کیا. آج مسلمان کی موت آ رہی ہے تو کنجری کا گانا سنتے ہوئے. یہ جتنے بسوں میں, ٹرکوں میں, ویگنوں میں ایکسیڈنٹوں میں مرتے ہیں, تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ درود شریف پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں, کوئی یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں, کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہیں. جنازہ گزر رہا ہے تو رستے میں بھی گانے ہی بجانے کی آواز آ رہی ہے. حتیٰ کہ قبر میں دفن کر رہے ہیں, مٹی پڑ رہی ہے, گانے کی آواز پھر بھی آ رہی ہے. قبرستان کے چاروں طرف گانا بجانا, بازاروں میں چاروں طرف گانا بجانا, گھر گھر میں گانا بجانا. اور بدماشی پھر کس بلا کا نام ہے؟ بے غیرتی, کمینہ پن کس بات کا نام ہے؟ شادی مکمل نہیں ہوتی مسلمان کے چھوکرے کی جب تک وہ باجا نہ بجائے, گانا بجانا نہ کرے. خوشی مکمل نہیں ہوتی. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, کرو خوب رج رج کے کرو جو کسی کے دل میں آتا ہے, مگر یاد رکھو یہ بات, خدا کی عدالت میں اندھیر نہیں ہے. تم نے جو کمر باندھ رکھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے, ہر اس کام کو کرنا ہے جس سے آقا نے منع فرمایا. یاد رکھو, پھر خدا نے بھی اعلان کر دیا, فرمایا ان بطش ربک لشدید, پھر آ جا میں تجھے سخت عذاب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. پھر ایسا ایسا عذاب, تکلیف دینے والا عذاب. کئی سال ہو گئے اخباروں میں آیا تھا, کوئی نئی نہر کھدوائی گورنمنٹ نے, کھدائی کے دوران پرانا قبرستان آیا. ایک ایکسین صاحب کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے بھی دیکھا اور کافی سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ اور اس کی کھوپڑی کے قریب کئی شیر کا ایک وٹھوا بچھو بیٹھا ہے. گوشت نہیں, چمڑا نہیں, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. تو لکھا تھا کہ جب وہ ڈک مارتا تھا کھوپڑی میں, پیروں کی طرف سے بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا. کوئی ٹھکانہ عذاب الہی کا, جتنا وہ کریم ہے, جتنا وہ رحیم ہے, جتنا وہ ستار و غفار ہے, جب اس کی بے نیازی پہ آئے تو قہار و جبار بھی. آج ہمارے گھروں سے سکون نکل گیا, اطمینان چلا گیا, خیر و برکت رخصت ہو گئی. اللہ اللہ ہمارے گھروں میں نہیں رہی. عورتیں نماز نہیں پڑھتی, مرد نماز نہیں پڑھتے, قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں. بتاؤ یہ گھر ہے مسلمان کا گھر ہے یا کرار کی بڈی ہے؟ بس وہ طریقہ تجھے بتا دیا ملا نے کہ مرنے کے بعد 1 گھنٹہ قرآن کریم پڑھوا لینا, 80 سال کی نمازیں ختم, 80 سال کے روزے معاف ہو جائیں گے, 80 سال کی بدماشی معاف ہو جائے گی, جوا تاش سارا معاف ہو جائے گا. چٹی داڑھی, بڑھے پایا ہوا, قبر میں پاؤں لٹک رہے, اب بھی تاش کھیل رہے ہیں. ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے, ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, لوگوں جو آدمی تاش کھیلتا ہے ایسا سمجھو جتنی دیر تک تاش کھیلتا رہا جیسا کہ سور کے لہو میں ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہے. اور اتنی سختی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمائی کہ جوا کھیلنے والا, تاش کھیلنے والا سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو, اگر سلام کرے اس کے سلام کا جواب نہ دو. یہاں ساری رات کھپ جاتی ہے,
बचपन से आदत पड़ती है गलत चीजों की, न माँ बाप टोकते हैं न कोई और तरह तरह की बातें करता है। बहरहाल दीन किसी का मोहताज नहीं, कुरान किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह का दरबार किसी का मोहताज नहीं। जो करोगे तुम्हारे पल्ले बांध दिया जाएगा, जो नहीं करोगे वो तुम्हें नहीं मिलेगा। लाख मुल्ला कोशिश करे, जब तक तेरा अपना अमल सही नहीं, निजात मुमकिन। तुमने सहारा बना लिया है। कोई कहता है मैयत को कुरान के नीचे से गुजार दो, कोई कहता है कुरान को सिरहाने रख दो, काफी है। आओ तुम कहोगे तो सही, मगर सुन जाओ कारी हरीफ से मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है पाक। नबी का गुलाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। बताओ, गुलाम हो हुजूर का और सामान हो हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करो, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, काम आएगी जिंदगी भर ये बात। गुलाम भी नबी का, सामान भी नबी का, डाची भी नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीनों चीजें नबी की हैं। गुलाम भी सरकार का, सामान भी सरकार का, दाची भी सरकार की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामान लाद रहा है, दुश्मन की तरफ से तीर आया, उस गुलाम को लग गया, दिल पे तीर लगा, फौरन मर गया। सारे सहाबा ने शोर मचाया, जन्नती 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 जन्नती, शहीद हो गया, शहीद हो गया, जन्नती। सरकार तशरीफ लाए, अल्लाहु अकबर। सरकार मदीना सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और यूं देखा, फरमा हुआ फिन्नार। और लोगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख देख रही है, आग में चला गया। कमाल है, गुलाम भी नबी का, सामान भी नबी का, डाची भी नबी की, और लाता हुआ तीर खा के मर गया, अब भी शहीद नहीं। फरमाया, ओ लोगों, इसने गनीमत के माल में से बगैर तकसीम किए हुए किसी वक्त में एक चादर चुरा ली होगी, एक कंबल चुरा लिया होगा। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हूँ, वो कंबल आग का बन के सारे बदन पे लिपटा हुआ है। ये यूं ही तो नहीं मस्जिद में से जुत्ती उठाकर ले जाते हैं। चलो जी, जुत्ती लग गई है, पता चलेगा, कब्र आने तो दे, मौत आने तो दे। साफ नबी ने फरमा दिया कि मेरी आंख देख रही है कि वो चादर आग की बनकर सारे बदन पे लिपटी हुई है। चुनांचे एक दूसरा सहाबी उठा, तवज्जो, दूसरा सहाबी उठा और ये जो चप्पल में जो तस्मे से लगे हुए होते हैं ये लेके आया और कहने लगा, काली कमली वाले, मेरी जुत्ती का ये तस्मा नहीं था, बगैर माल तकसीम किए हुए मैंने माले गनीमत में से ये तस्मे उठाकर अपनी जुत्ती में लगा लिए थे, मैं तो वापस कर रहा हूं। आपने फरमाया, मैं नहीं लेता, ये आप जहन्नुम के अंगारे हैं। आखिर वो कौन सा वक्त आएगा जब हम होश करेंगे, वो कौन सा वक्त आएगा जब हम तदबीर करेंगे, वो कौन सा वक्त आएगा जब आखिरत की तैयारी करेंगे। वो कोई निराली उम्र मिलेगी तैयारी के लिए। किसी का पैसा खाना पड़े वो नहीं छोड़ना। परसों तरसों की बात है, सुबह सुबह मैं यहां से नमाज पढ़ के बाहर निकला, दो आदमी आए कि किसी बस से ये कट्टा गिर गया, यहां रख लो, ऐलान करना, कोई मालिक होगा आके ले जाएगा। अब हम लोग तो डरते भी है ना भाई, किसी की ना जाने कैसी चीज हो क्या। मैंने, दो आदमी थे, उस वक्त तक उन्होंने देखा नहीं था इसमें है क्या। वो मैंने कह दिया, मैंने कहा इसमें है क्या। उसने जो खोल के देखा ना, उसमें थी साइकिल की टूपें, फौरन बेईमान हो गया, कहने लगा चलो मंडी वाली मस्जिद ऐलान करावेंगे। कट्टा मिला सड़क पे, ऐलान कराएगा मंडी की मस्जिद में। अभी तानाबाद परसों की, फौरन बेईमान हो गया कि उन्होंने समझा होगा किसी के पुराने कपड़े होंगे, कोई बोरी सोरी होगी, फिर अंदाजा लगाया होगा कि साइकिल की टुप्पे जो कीमती चीज है, या तो मेरे सामने खड़ा था या फौरन चल दिया। आवल जुल्लू मंडी मस्जिद वाली, और मंडी वाली मस्जिद वड्डी है, उठे ऐलान करने सो आगे मोमिन का पुत्र बड़ा बड्डा ही देखन सार पे ईमान थी गया। अच्छा भला क्या उम्र लग जाएगी, किसी के 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, किसी की जूती, किसी का चादर, किसी का साइकिल, ये जो उठा लेते हैं, क्या समझते हैं हम बड़े कामयाब है। खुदा की कसम, मौत के वक्त वो तलखी मुंह में आएगी जो लाखों बरस नहीं जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा कुरान नकल करता है, उहियल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था कि मुर्दे को जिंदा कर देते थे। तो कौम ने एतराज किया,
नवे नवे मुर्दे जिंदा कर देता है, तो पुराना मुर्दा जिंदा करके दिखा। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो तुम पुरानी से पुरानी कब्र पे मुझे ले चलो। ले गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की कब्र थी शाम की। वहां जाके खड़ा कर दिया कि इसमें जो मुर्दा है उसे जिंदा कर। इन्होंने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, जिंदा हो। उसने यूं सिरी बाहर निकाली, लोगों ने भी देखा, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी देखा, सफेद दाढ़ी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे क्या हुआ, तू कौन है? उसने कहा मैं साम हूं, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। उन्होंने कहा तुम्हारे जमाने में तो सफेद बाल होते ही नहीं थे, तुम्हारे जमाने में सफेद बाल होते ही नहीं थे, ये तेरी दाढ़ी कैसे सफेद हो गई? कहने लगा जब यकदम अब मुझे उठने का हुक्म मिला, मैं समझा क़यामत आ गई, इतने फिक्र ने मेरी काली दाढ़ी को सफेद कर दिया। तो आज हमारे तसव्वुर में कहाँ है ये चीजें? गौर करो, ख्याल करो। मेरी किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, इसलिए ये बात अर्ज करता हूँ कि आखिरत बनाओ, अपनी कब्र बनाओ, मौत का सामान करो, अल्लाह के अजाब से बचने की तदबीरें करो। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह सब मरीजों को शिफा अता फरमा। कोई बच्ची बीमार है, अल्लाह पाक उसको भी सेहत कामिला अता फरमा। सरफराज खान मेरे दोस्त हैं, उनकी एक परेशानी है काफी दिनों से, अल्लाह पाक अपने फजल करम से महज अपनी मेहरबानी से उस परेशानी को दूर फरमा। और जितनों ने भी दुआओं के लिए, जो खुदाबख्श का भाई बीमार है, अल्लाह से कामिला अता फरमाए। मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दसिल्लुहु हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे बहुत बड़े वली अल्लाह हैं, कई दिनों से अस्पताल में हैं, बेहोश रहे अब होश में हैं। दुआ फरमाओ अल्लाह पाक से कामिला अता फरमाए। सब मरीजों को शिफा अता फरमा, सबके दुख दर्दों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबके कारोबार में बरकत अता फरमा। ये जितने साथी हैं मस्जिद में आते हैं, इंतजाम करते हैं, या अल्लाह तमाम के कारोबार को, तमाम की दीनी दुनियावी जिंदगी को चमका दे, उसको अपने रौनकों से उसको दोबाला फरमा दे। या अल्लाह मस्जिद मदरसे के खिदमत गुजारों के माल जान में बरकत अता फरमा, किसी को किसी का मोहताज न बना, अपने दरवाजे से हम सब फकीरों को झोलियां भर दे। कोई साथी है उसको ज़हनी परेशानी, अल्लाह पाक इत्मीनान क़ल्ब अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको सुकून क़ल्ब अता फरमा, कुरान करीम को ज़ौक़ शौक़ अता फरमा, नमाज और दीन का हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमा, और तमाम मुसलमानों के घरों को खैर व बरकतों से आबाद फरमा। सुलेमान को भी कोई तकलीफ बता रहे हैं, यासीन की वालदा को चोट लग गई थी, अभी सही नहीं हुई, बेचारी नेक माई है, नमाज भी नहीं पढ़ सकती, अल्लाह पाक से कामिला अता फरमा। ये जितने भी अब्दुल रहमान है और जिन जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, सबके दीनी दुनियावी परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलों को आसान फरमा, सबके कारोबार में बरकत अता फरमा। इलाही हमारी दुनिया और आखिरत की जिंदगी को अच्छे से अच्छा बना दे, हमारी औलाद को हिदायत अता फरमा, सारे पाकिस्तान पर अपना करम फरमा, सारी उम्मत पे अपना रहम फरमा, सारी मखलूक पे फजल फरमा। जितने मर्द औरत दुनिया से रुखसत हो गए, या अल्लाह सबकी कब्रों पे करम फरमा, सब